7 غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رمضان میں تہجد قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے یہ 7 غلطیاں کیں تو آپ زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں عرش کے دروازے تک تو جاتی ہیں مگر وہاں سے قبولیت کی مہر لگ کر واپس کیوں نہیں آتی؟ آپ نے کتنی راتیں مصلے پر گزاری ہوں گی، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنی بار اللہ کے سامنے دامن پھیلایا ہوگا، مگر حالات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ نہ رزق میں برکت آ رہی ہے، نہ گھر کے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، اور نہ ہی وہ ادھوری مراد پوری ہو رہی ہے جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ہماری آزمائش ختم نہیں ہوئی، یا شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف اور خوفناک ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مصلے اور اللہ کی رحمت کے درمیان وہ 3 ایسی رکاوٹیں کھڑی ہوں جن کا آپ کو گمان تک نہیں ہے۔ اگر آپ اس رمضان میں بھی وہی غلطیاں کر کے داخل ہوئے جو آپ پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ رمضان بھی گزر جائے گا، پیاس بھی لگے گی، بھوک بھی کاٹنی پڑے گی، مگر وہ تبدیلی نہیں آئے گی جس کے لیے آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، تاکہ آپ ان زنجیروں کو توڑ سکیں جنہوں نے آپ کی دعاؤں کو باندھ رکھا ہے۔ میں آپ کو وہ 7 بھیانک سچ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی عبادتوں کو زیرو کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بار جو دعا آپ کے لبوں سے نکلے وہ سیدھے عرش الہی پر قبول ہو، تو اگلے چند منٹ آپ کی زندگی کے سب سے اہم منٹ ثابت ہونے والے ہیں۔ دوستو، اب جو پہلا پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نہ اسے سن کر شاید آپ کا دل دہل جائے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہم میں سے 90% لوگ نیکی سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ ہماری نیکیوں کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے، اس سچ کی طرف جو آپ کو بدل کر رکھ دے گا۔ دوستو، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک کسان پوری رات جاگ کر زمین تیار کرے، بیج ڈالے، پانی ڈالے، لیکن جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو پتہ چلے کہ زمین کے نیچے تو پہلے ہی سے کوئی ایسی زہریلی جڑی بوٹی موجود تھی جس نے سارے بیجوں کو بنجر کر دیا۔ ہماری عبادتوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم رمضان کا پورا مہینہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تراویح میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر چھپی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہماری پوری محنت کو مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ آج ہم صرف ان 7 مشہور غلطیوں پر بات نہیں کریں گے جن کا تذکرہ اکثر ہوتا ہے، بلکہ آج میں آپ کے سامنے وہ پورا کچا چٹا رکھوں گا جو ہماری دعاؤں کی راہ میں دیوار بن کر کھڑا ہے۔ میں آپ کو ان خاموش گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، مگر وہ اللہ کے نزدیک اتنے سنگین ہیں کہ ان کی موجودگی میں نہ تہجد قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، اور نہ ہی کوئی توبہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی ایک بند گلی میں آ کھڑی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں برکت نہیں رہی، بچوں کے نصیب اچھے نہیں ہو رہے، یا آپ کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے، تو یقین جانیے اس کا تعلق آپ کی ان غلطیوں سے ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان پردہ بن گئی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے ان تمام رکاوٹوں کو کھولیں گے، اور میں آپ کو سچی اور مستند باتوں کی روشنی میں یہ دکھاؤں گا کہ کیسے ایک چھوٹی سی بھول آپ کی برسوں کی ریاضت کو راکھ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے جس کے بعد آپ کی دعائیں سیدھی آسمان کا راستہ لیں گی۔ اس لیے اپنی توجہ کو مکمل طور پر مرکوز کر لیں، کیونکہ اب جو باتیں میں کرنے جا رہا ہوں وہ شاید آپ کو کسی اور پلیٹ فارم پر اتنی تفصیل اور سچائی کے ساتھ نہ ملیں۔ دوستو، سب سے پہلی اور سب سے بھیانک غلطی جو ہماری تمام محنت پر پانی پھیر دیتی ہے وہ ہے ریاکاری۔ یعنی ہم عمل تو اللہ کے لیے شروع کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے کسی کونے میں یہ خواہش چھپی ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں
کہ واہ یہ کتنا نیک انسان ہے، یہ کتنی لمبی تہجد پڑھتا ہے، اس کا کتنا زیادہ تقوی ہے۔ یاد رکھیے اللہ پاک بڑا غیور ہے، وہ اپنی عبادت میں کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ نے پوری رات مصلی پر گزاری، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، لیکن ان آنسوؤں کا مقصد اللہ کو منانے سے زیادہ لوگوں کو اپنی نیکی دکھانا تھا، تو وہ آنسو اللہ کے ہاں قبول نہیں بلکہ آپ کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اکثر ہم اپنے سوشل میڈیا پر تصویریں ڈالتے ہیں یا باتوں باتوں میں کسی کو جتاتے ہیں کہ آج میری تہجد نہیں چھوٹی یا آج میرا روزہ بڑا سخت تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے اخلاص کو کھا جاتی ہیں۔ آپ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ قیامت کا دن ہے، ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے جس نے زندگی بھر صدقہ دیا، نمازیں پڑھیں، حج کیے، مگر اللہ اسے فرماتا ہے کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں نمازی کہیں، تو جاؤ، دنیا نے تمہیں وہ کہہ دیا، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوستو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ایک انسان محنت بھی کرے، بھوکا بھی رہے، نیند بھی قربان کرے، لیکن آخر میں اس کی جھولی خالی رہ جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مصلی پر بیٹھ کر جب کسی کے آنے کی آہٹ سنتے ہیں تو اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، اپنی آواز میں سوز پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ وہ باریک شرک ہے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آگے لوہے کی طرح دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ صحابہ اپنی نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے کوئی گناہ گار اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے؟ ایک اللہ والے گزر رہے ہیں جو 40 سال تک روزے رکھے رہے، مگر ان کی اپنی بیوی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ صبح گھر سے نکلتے وقت 2 روٹیاں ساتھ لے جاتے، راستے میں وہ روٹیاں غریبوں کو دے دیتے تھے اور شام کو گھر آ کر ایسے ظاہر کرتے جیسے انہوں نے دوپہر کا کھانا باہر کھایا ہے۔ یہ وہ اخلاص تھا جس نے ان کی دعاؤں کو کن فیکون کے درجے تک پہنچا دیا تھا۔ جب انسان دنیا سے کٹ کر صرف اپنے رب کا بن جاتا ہے تو پھر کائنات اس کے اشارے پر چلنے لگتی ہے۔ ہمیں اس رمضان سے پہلے اپنے دل کا آپریشن کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر پوری دنیا ہمیں گناہ گار کہے لیکن میرا رب مجھ سے راضی ہو تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن اگر پوری دنیا ہمیں ولی اللہ کہے اور میرا رب ہمیں رد کر دے تو اس سے بڑی بربادی اور کیا ہوگی؟ لیکن یاد رکھیے گا اگلا پوائنٹ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ایک ایسی غلطی ہے جو ہم میں سے ہر دوسرا شخص ہر روز کر رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نیکیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے آگ لگا رہے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جس کا تعلق ہماری زبان اور ہمارے اخلاق سے ہے۔ اگر آپ نے یہ دوسرا نقطہ سمجھ لیا تو آپ کو اپنی زندگی کے کئی ادھورے کاموں کی وجہ سمجھ آئے گی۔ اسے بالکل مس مت کیجیے گا، کیونکہ اب ہم ویڈیو کے اس حصے میں جا رہے ہیں جہاں آپ کی شخصیت کا آئینہ آپ کے سامنے ہوگا۔ دوسری سب سے بھیانک غلطی جو ہماری تہجد، ہمارے روزوں اور ہماری تمام دعاؤں کو مٹی میں ملا دیتی ہے وہ ہے ہماری زبان کا غلط استعمال۔ ہم مصلی پر بیٹھ کر سبحان اللہ اور الحمدللہ تو پڑھتے ہیں، لیکن جو ہی مصلی سے اٹھتے ہیں ہماری وہی زبان دوسروں کی غیبت، چغلی اور دل آزاری کا خنجر بن جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رات بھر جاگ کر جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹ میں محفوظ ہیں، لیکن حقیقت میں ہم غیبت کر کے اپنی وہ تمام نیکیاں اس شخص کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں جس کے ہم نے برائی کی ہے۔ دوستو تصور کریں کہ ایک شخص بہت محنت سے پورا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو جب اسے اجرت ملتی ہے تو وہ اپنے گھر جانے کی بجائے وہ تمام رقم کسی ایسے دشمن کو دے دیتا ہے جو اسے پسند بھی نہیں کرتا۔ کیا آپ ایسے شخص کو عقل مند کہیں گے؟ یقیناً نہیں۔ لیکن جب ہم غیبت کرتے ہیں تو ہم بعینی ہی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے سحری کی، ہم پیاسے رہے، ہم نے ماتھا رگڑ کر سجدے کیے، مگر افطار کے بعد کسی کی برائی کر کے وہ تمام کمائی اس کے پلڑے میں ڈال دی۔ اکثر ہماری محفلوں کا آغاز ہی اس جملے سے ہوتا ہے کہ میں برائی تو نہیں کر رہا لیکن اس میں یہ عیب ہے۔ یاد رکھیے
یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کی قبولیت کے دروازے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زنا توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کی آپ نے برائی کی ہے۔ آپ ذرا اس صحابی رسول کے بارے میں سوچیں جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ جب مسلسل 3 دن وہی شخص سامنے آیا تو ایک اور صحابی ان کے پیچھے گئے کہ دیکھوں یہ ایسی کیا خاص عبادت کرتے ہیں۔ پوری رات مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی بہت لمبی تہجد نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی کوئی خاص وظائف تھے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کی وہ کیا صفت ہے جس نے آپ کو جیتے جی جنتی بنا دیا، تو انہوں نے کمال سادگی سے جواب دیا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میرا دل تمام مسلمانوں کے لیے صاف ہوتا ہے، میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا اور میری زبان سے کبھی کسی کی برائی نہیں نکلتی۔ دوستو، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ہم وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم لمبی صورتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اخلاق اور اپنی زبان پر پہرا نہیں دیتے۔ اگر آپ کی زبان سے آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن یا آپ کا ملازم محفوظ نہیں ہے تو اللہ کو آپ کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کی اصل روح یہ نہیں کہ آپ صرف کھانے پینے سے روکے رہیں، بلکہ اصل روح یہ ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کسی کے دل کو چھلنی کر دے۔ اگر آپ نے اس رمضان سے پہلے اپنی زبان کو لگام نہ دی تو یاد رکھیں آپ کی دعائیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیں گی۔ زبان کی یہ بے احتیاطی آپ کی کمائی ہوئی نیکیوں کو دوسروں میں بانٹ دیتی ہے، لیکن اب جو تیسری غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو براہ راست اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے اور انسان کو اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت کٹھن ہے۔ یہ وہ کام ہے جو اکثر لوگ مجبوری کا نام دے کر کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی نسلوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ نے یہ تیسرا نقطہ نہ سمجھا تو آپ کی تمام عبادت ایک بے بنیاد عمارت کی طرح گر جائے گی۔ تیسری اور سب سے ہولناک غلطی جو ہماری تمام عبادتوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے وہ ہے ہمارے رزق میں حرام کی ملاوٹ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں بہت زیادہ رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک انسان سردی کی راتوں میں اٹھ کر وضو کرتا ہے، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور پھر رو رو کر اللہ سے اپنی پریشانیوں کا حل مانگتا ہے، لیکن اس کا وہ گوشت کا لوتھڑا جو اس کے جسم میں موجود ہے وہ اس مال سے بنا ہے جو کسی کا حق مار کر، کسی کو دھوکہ دے کر، سود کے ذریعے یا جھوٹ بول کر کمایا گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ایسی دعا قبول فرمائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جو طویل سفر طے کرتا ہے، بال بکھڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، یعنی وہ مسافر ہے اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر پکارتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دعا بھلا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ ہم آج کل پریشان ہیں کہ گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے، دعائیں اثر نہیں کر رہی ہیں، بچے نافرمان ہو رہے ہیں، ہم وظیفہ پر وظیفہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کاروبار، اپنی نوکری اور اپنی آمدنی کی طرف نہیں دیکھتے۔ یاد رکھیں، حرام رزق وہ زہر ہے جو آپ کے پورے جسم کی عبادت کو نجس کر دیتی ہے۔ اگر کسی برتن میں تھوڑی سی گندگی لگی ہو تو کیا آپ اس میں دودھ ڈال کر پیئیں گے؟ کبھی نہیں۔ تو اللہ پاک جو طیب ہے وہ اس دل سے نکلی ہوئی دعا کیسے قبول کرے گا جو حرام مال سے پل رہا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ ذہن میں آتا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ایک شخص تھا جو بہت بڑا عبادت گزار تھا،
وہ ہر وقت دعا مانگتا مگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ اس کا گزر ایک اللہ والے کے پاس سے ہوا۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ میں اتنے سالوں سے تڑپ رہا ہوں مگر میری حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اس بزرگ نے اسے غور سے دیکھا اور فرمایا، تمہارے لباس کا ایک دھاگا بھی اگر حرام کی کمائی سے خریدا گیا ہے تو جب تک وہ دھاگا تمہارے جسم پر ہے تمہاری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر وہ شخص کانپ اٹھا اور اس نے اپنے پورے مال کا حساب لگایا۔ اسے پتا چلا کہ اس نے نادانستہ طور پر ایک ایسی جگہ سے نفع لیا تھا جو حق نہیں تھا۔ اس نے توبہ کی، وہ مال واپس کیا اور پھر جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اس کی پہلی ہی سسکی نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ دوستو، یہ ہے حلال رزق کی طاقت۔ رمضان شروع ہونے والا ہے، ہم نے افطار میں دسترخوان تو سجانے ہیں لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس دسترخوان پر موجود ایک ایک لقمہ حلال کی کمائی کا ہو۔ اگر آپ کی کمائی میں ذرہ برابر بھی شک ہے تو آج ہی توبہ کریں اور اسے صاف کریں۔ یاد رکھیں، تھوڑا حلال اس ڈھیر سارے حرام سے بہتر ہے جو آپ کی آخرت اور آپ کی دعاؤں کو راکھ کر دے۔ دوستو، رزق کی یہ صفائی تو آپ کی بنیاد درست کر دے گی، لیکن اب جو چوتھی غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے زندگی کے ایک ایسے پہلو سے جڑی ہے جسے ہم مجبوری یا عادت کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو براہ راست ہماری نماز فجر اور ہماری پوری رات کی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے یہ چوتھا پوائنٹ نہ سمجھا تو شاید آپ کی تہجد اور آپ کے روزے صرف ایک جسمانی مشقت بن کر رہ جائیں گے۔ یہ نکتہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، اسے بالکل اسکیپ نہ کیجیے گا۔ چوتھی سب سے بڑی اور تکلیف دہ غلطی جو ہماری تمام راتوں کی محنت کو اکارت کر دیتی ہے وہ ہے نفل کی خاطر فرض کو قربان کر دینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسا جال ہے جس میں شیطان بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پھنسا لیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کی راتوں میں بڑے ذوق و شوق سے اٹھتے ہیں، لمبی لمبی تہجد پڑھتے ہیں، سحری کے وقت خوب رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جو ہی فجر کی اذان ہوتی ہے اور بستر کی نیند ان کو پکارتی ہے وہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور اللہ کا وہ سب سے بڑا حکم یعنی فجر کی فرض نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اب ذرا اس حقیقت پر غور کریں کہ اللہ کے نزدیک ایک فرض نماز کا مقام لاکھوں نفل نمازوں سے بھی بلند ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر کی بنیادیں تو کچی چھوڑ دے لیکن اوپر عالیشان محل کھڑا کرنے کی کوشش کرے، کیا وہ محل ٹھہرے گا؟ کبھی نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ کی پوری رات کی تہجد اور آپ کے روایتی وظائف آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکیں گے جس کے آپ مستحق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک سچا اور بڑا فکر انگیز واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن فجر کی نماز میں ایک نوجوان کو نہ پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کی والدہ سے پوچھا کہ میرا وہ بیٹا فجر میں کیوں نہیں آیا؟ والدہ نے جواب دیا، امیر المؤمنین، وہ پوری رات نفل پڑھتا رہا، تہجد میں روتا رہا، جس کی وجہ سے فجر کے وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، مجھے پوری رات سونا اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ میں پوری رات عبادت کروں اور فجر کی نماز چھوڑ دوں۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین میں ترجیحات کیا ہیں۔ ہم نفل پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا معرکہ مار لیا، لیکن شیطان ہمیں اصل دولت یعنی فرض سے محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو آپ کو سحری میں رزق دے رہا ہے وہی رب فجر کے وقت آپ کو اپنے حضور سجدے کے لیے پکار رہا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ فجر میں نہیں کھل رہی تو آپ کو اپنی نیت اور اپنے اخلاص پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رمضان میں آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، کیونکہ جو دعا فجر کے سجدے میں قبول ہونی ہے وہ شاید پوری رات کے نفلوں میں بھی نہ ہو۔ اگر آپ نے
فرض کو پیچھے چھوڑ دیا تو آپ کی تہجد صرف ایک جسمانی تھکن بن کر رہ جائے گی، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام وہ مقام نہیں ہوگا جو ایک سچے مومن کی بندگی کا ہوتا ہے۔ فجر کی یہ غفلت تو ہماری بنیاد ہلا دیتی ہے، لیکن اب جو پانچویں غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے ایمان کی میٹھاس کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہوئے تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے۔ یہ نکتہ اتنا باریک ہے کہ بہت سے لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے، مگر یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کی دعائیں برسوں سے اٹکی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے یہ پانچواں نکتہ جان لیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دعا مانگنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے۔ اس حصے کو بہت دھیان سے سنیے گا دوستو۔ پانچویں اور سب سے بڑی خطرناک غلطی جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آگے ایک دیوار بن جاتی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر کامل یقین نہ ہونا اور دعا میں جلد بازی کرنا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اکثر مصلی پر بیٹھ کر ہاتھ تو اٹھاتے ہیں، زبان سے الفاظ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے کسی کونے میں ایک شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ہوگا یا نہیں۔ ہم اللہ کی طاقت سے زیادہ اپنی پریشانی کی دیوار کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ اس وقت دعا قبول فرماتا ہے جب بندے کا یقین اس کے پہاڑ جیسے مسئلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس حال میں دعا مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا پورا یقین ہو، اور ایک دوسری جگہ فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بندہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے دعا مانگی، پھر مانگی، مگر مجھے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور پھر وہ تھک کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان جیت جاتا ہے۔ ہم چند دن دعا مانگتے ہیں اور پھر اپنی عقل لڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ ظاہری اسباب تو نظر نہیں آ رہے، اتنے سال گزر گئے، کچھ نہیں ہوا، اب ذرا حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سچے واقعے پر غور کریں جن کا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 20 تک وہ جدا رہے۔ آنکھیں سفید ہو گئیں، روتے روتے بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ اب وہ نہیں ملیں گے، لیکن اس باپ کا یقین دیکھیں، جب دوسرا بیٹا بھی جدا ہوا تو تب بھی فرمایا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ دوستو، یہ وہ یقین ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رمضان کے 10 دن دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حالات تو بدلے ہی نہیں۔ دوستو، یاد رکھیے، اللہ آپ کی دعا کو 3 طریقوں سے قبول کرتا ہے۔ یا تو وہی دے دیتا ہے جو آپ نے مانگا، یا اس دعا کے بدلے آپ سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب ایک انسان کو وہ نیکیاں ملیں گی جو اس کے ان دعاؤں کے بدلے ہوں گی جو دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوتی، تو وہ انسان حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب یہاں کے لیے بچا لی جاتی۔ اگر آپ اس رمضان میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو شک کو دل سے نکال دیں۔ یہ مت سوچیں کہ کیسے ہوگا، بس یہ سوچیں کہ میرا رب کرنے والا ہے۔ جب آپ بے یقینی کے ساتھ مانگتے ہیں تو آپ اللہ کی قدرت کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ یقین کے ساتھ مانگتے ہیں تو آپ اللہ کی رحمت کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اس رمضان میں اپنے مانگنے کا ڈھنگ بدلیں۔ اللہ سے مایوس ہونا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو آپ کی برسوں کی محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ میرے محترم دوستو، بے یقینی تو ہمارے دل کی روح نکال دیتی ہے، لیکن اب جو چوتھی غلطی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، نہ وہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے جسے ہم نیکی کا لبادہ اوڑھ کر کرتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جس میں ہم مصلی پر تو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ یہ نکتہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار ہیں مگر ان کے گھر والے ان سے نالاں ہیں۔ اگر آپ نے یہ چھٹا پوائنٹ نہ سمجھا تو آپ کی تہجد
آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اسے بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ کے اخلاق کا امتحان ہے۔ چھٹی اور سب سے زیادہ نظر انداز کی جانے والی غلطی جو ہماری عبادتوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے وہ ہے گھر والوں کے ساتھ بدتمیزی اور تلخ رویہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ بات بہت کڑوی ہے مگر سچ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ باہر کی دنیا کے لیے، مسجد کے لیے اور اپنے سوشل سرکل کے لیے تو بہت نرم دل، بااخلاق اور نیک بنے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ہم اپنے گھر کی دہلیز پر کرتے ہیں ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے۔ ہم اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین، اپنے ماتحتوں کے لیے ایک جابر انسان بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ یہ کتنی بڑی سچائی ہے۔ آپ پوری رات رو رو کر اللہ سے معافی مانگ لیں، لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ اور آپ کی زبان کے زخموں سے کراہ رہے ہیں تو وہ رب آپ کے آنسوؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ پیارے دوستو، تصور کریں کہ ایک شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے، بڑے خشوع و خضوع سے تہجد پڑھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ناشتے میں نمک کم ہونے پر اپنی شریک حیات پر چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، یا اپنے بوڑھے والدین کی کسی بات پر ماتھے پر بل لے آتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وہ لمبی تہجد اس کے غصے اور اس کی بدتمیزی کا کفارہ بن جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ تاریخ اسلام کا ایک سچا اور لرزہ دینے والا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت عبادت گزار تھے اور حضور علیہ السلام کے بہت قریب تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر انہیں چبھنے لگی۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ سخت تھا۔ دوستو سوچیں، اگر ایک صحابی کی عبادت ان کے گھر کے سخت رویے کی وجہ سے انہیں قبر کی تنگی سے نہیں بچا سکی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن جو ہی افطار کے وقت قریب آتا ہے ہمارا پارا ہائی ہو جاتا ہے۔ ہم روزہ دار ہونے کے رعب میں دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا روزہ آپ کے اخلاق کو نہیں بدل رہا تو وہ روزہ نہیں بلکہ صرف ایک فاقہ کشی ہے، یعنی صرف بھوکا رہنا ہے۔ آپ کا مصلہ اس وقت تک آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرے گا جب تک آپ کا اخلاق آپ کے گھر والوں کو آپ کے قریب نہ کر دے۔ اس رمضان سے پہلے اپنے گھر والوں سے معافی مانگیں، اپنے لہجے میں وہ نرمی پیدا کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اگر آپ کے گھر والے آپ کے حق میں گواہی نہیں دیں گے تو فرشتے آپ کی نیکیوں کا بوجھ آسمان تک نہیں لے جائیں گے۔ گھریلو اخلاق کی یہ درار تو ہماری نیکیوں کو بہا لے جاتی ہے۔ اے اللہ، اس رمضان میں ہماری ظاہری عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو بھی پاک فرما دے۔ ہمیں ریاکاری، زبان کے گناہوں، حرام رزق، بد اخلاقی اور بے یقینی سے بچا لے۔ ہماری تہجد، ہمارے روزے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، رزق میں برکت، اولاد میں نیکی اور دلوں میں اخلاص عطا فرما۔ اے رب، ہمیں وہ بنا دے جن کی دعائیں عرش تک پہنچ کر قبولیت کے مہر کے ساتھ لوٹیں۔ آمین۔ دوستو، اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی وہی تبدیلی آئے جس کا ذکر اس ویڈیو میں ہے، تو ابھی اسی وقت چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی آپ کے ایک شیئر سے بدل جائے۔ اور کمنٹ میں آمین لکھ کر یہ وعدہ کریں کہ آپ اس رمضان میں خود کو بدلنے کی سچی کوشش کریں گے۔ آپ کا ایک لائک، ایک شیئر اور ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ بھی ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔